آج کی عورت اپنے شوہر سے بیزار کیوں؟ آج کی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ آج کی عورت اسے پتہ نہیں کون سا ایسا مرد چاہیے کہ جو اسے واقعی زندگی کے اندر دکھ نہیں، صرف خوشیاں اور خوشیاں، بس خوشیاں ہی دے سکے۔ وہ پگلی یہ نہیں سمجھتی کہ زندگی خوشی غمی دونوں کا نام ہے، لیکن اسے مرد ہمیشہ پرفیکٹ چاہیے اور اسے اپنے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ پتہ نہیں کیوں آج کی عورت کو ایسا لگتا ہے کہ بس دوسرے کے مرد اچھے ہیں اور صرف میرا شوہر غلط ہے۔ پتہ نہیں کیوں کہ عورت کو لگتا ہے کہ بس پوری دنیا کی ناکامیاں، پوری دنیا کی خرابیاں وہ صرف اور صرف میرے شوہر کے اندر ہیں، باقی سبھی مرد پرفیکٹ ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا عورت کو لگتا ہے کہ میں ہی اس گھر میں تنگ ہوں، میری زندگی مشکل بنا دی گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا ہے کہ وہ ایک اسی گھر کے اندر ناخوش ہے، بلکہ وہ خود اپنی بہن کے گھر کو بہت سکھی دیکھتی ہے، اور پھر اسی کی وہی بہن جس کے بارے میں وہ گمان کرتی ہے کہ میری وہ بہن سکھی ہے، وہ یہ گمان کرتی ہے اسی کے بارے میں کہ یہ میری بہن سکھی ہے، لیکن دونوں کو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کی زندگیاں بہت مشکل سے گزر رہی ہیں۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری عورتوں کو آج ہو کیا گیا ہے۔ آج عدالتوں کے اندر دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ طلاق کی ہی ہیں کہ عورتیں خلا لینا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہر ایک دوسری عورت اسے اپنے مرد سے خلا چاہیے، طلاق چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ہمیشہ نا ایک بات یاد رکھیں کہ عورت ہمیشہ ایک اچھے کی تلاش میں رہتی ہے، اور اسے اچھے کی تلاش ہی اسے برباد کر ڈالتی ہے۔ وہ پھر کسی کام کی یا کسی کے سامنے آنے کی وہ جرات بھی نہیں کر سکتی۔ آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو عورتیں سب سے زیادہ اپنے شوہروں سے بیزار نظر آتی ہیں، اور ان تمام وجوہات کی جو ہمیں نظر آیا نا کہ ان تمام تر معاملات کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان تمام تر وجوہات کی ایک نظر وہ ہے سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کو تصویر دکھائی جاتی ہے نا، وہ اسے حقیقت مان لیتی ہے۔ اسے یہ نظر آتا ہے، اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس عورت کا شوہر دیکھو کتنا اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اسے گاڑی لے کر دی ہے، اسے بنگلہ لے کر دی ہے، اسے ہر طرح کے کپڑے لے کر دیتا ہے، اسے کہ ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے، مگر میرا شوہر مجال ہے کہ کچھ میرے لیے سوچے۔ ہاں، اگر 2-4 آنے تک کا پیسہ دے بھی دیتا ہے تو پھر اس کے سوالات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور یہی ہماری جو مڈل طبقہ ہے عورتوں کا، وہ یہی سوچ کر وہ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو حقیقت ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ان پگلیوں کو کون سمجھائے؟ جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی زندگیاں بھی ایسی ہی نرک والی ہوتی ہیں۔ وہی عورت جو آپ کو تصویر سوشل میڈیا کے اوپر جس تصویر کو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، وہی عورت ایک نہیں، 2 نہیں، 4 بلکہ 5 بار طلاق یافتہ ہوتی ہیں، گھر نہیں چلتے، لیکن ان کو عورت کو ہمیشہ اچھی کی تلاش رہتی ہے۔ اسے چاہیے ایسا پرفیکٹ مرد جو اس کی بات سنے، بس وہ شوہر کی بات بالکل بھی نہ سنے۔ ایسا نہیں ہوتا، دونوں کی زندگیاں اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم اور کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ان کو حل کیا جاتا ہے، نہ کہ ہی تمام تر پریشانیاں اپنے دماغ کے اندر بٹھا کر اور پھر یہ فیصلہ لیا جائے کہ میرا شوہر غلط ہے اور دوسرے کے شوہر کتنے اچھے ہیں، اور بس میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ نہیں میری پیاری بہنوں، ایسا مت کیا کریں۔
یقین جانے کہ طلاق کے بعد سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف عورت کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو داغ لگتا ہے نا وہ عورت کے کپڑوں کے اوپر لگتا ہے۔ دنیا اس عورت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوسرا نکاح کا پیغام آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آ بھی جائے تو پھر اس کے بعد اب عورت کے لیے ایک چیز آپشن یعنی ایک آپشن باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے برداشت۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو پہلا مرد چھوڑ کے آئی ہوں نا اب یہ بھی اسی مرد کی طرح یہ بھی مرد ہے۔ یہ بھی بعض اوقات آپ یقین کریں کہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے انسان کے اندر۔ ہر ایک بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خامیاں ہر ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کو اتفاق سے حل کیا جائے تو زندگی آسان بن جاتی ہے۔ میرا یہ پیغام تمام تر لوگوں کو امید ہے اچھا لگا ہوگا، تو اسی لیے تو کوشش کیجیے گا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہماری بات بیٹھ جائے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کے گھر اجڑنے سے اللہ بچا دے۔ تمام دوستوں کا شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر۔